subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ہیونو شلوم علیکم. وی برنگ پیس انٹو یو. ہم آپ کے لیے اسلام دلاتے ہیں. پروگرام سچی باتیں. عنوان پولس رسول کی تعلیم. یہودی قوم میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے بچے پنگوڑے ہی سے خدا کو اپنا باپ جانتے اور دنیا کا خالق مانتے ہیں. ایک یہودی عالم کا کہنا ہے کہ یہودی بچے اتنی چھوٹی عمر میں شریعت سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ایک ایک حرف ان کے دماغ پر نقش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے کبھی بھول نہیں سکتے. ان کی ایک کہاوت ہے کہ دنیا اسکول کے بچوں کے سانسوں سے قائم ہے، اور یہ کہ جس قصبے میں اسکول نہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہ خدا فرماتا ہے کہ قربانیوں کی خوشبو کی نسبت مجھے اسکول کے بچوں کا دم زیادہ عزیز ہے. پولس رسول کو 6 سال کی عمر میں اسکول ڈالا گیا. جب اس نے پڑھنا سیکھ لیا تو اسے چھوٹے چھوٹے تمار دیے گئے ہوں گے جن پر کلام مقدس کے چیدہ چیدہ حصے لکھے تھے. ان کو زبانی یاد کرنا پڑتا تھا. 4 حصے تھے: کلمہ شمع، حلل، کائنات کی تخلیق کا بیان، رسوماتی شریعت. ان سب کے علاوہ پولس رسول کو صحائف کی چھان بین کرنا بھی ضرور تھا، تا وقت کہ اسے اپنے لیے کوئی شخصی حوالہ نہ مل جاتا، یعنی کوئی ایسی آیت جو اس کے نام کے پہلے حرف سے شروع ہوتی اور آخری حرف پر ختم ہوتی ہو. 12 یا 13 سال کی عمر میں پولس شریعت کا فرزند بن گیا ہوگا. اس عمر سے اس کا باپ نہیں بلکہ وہ خود شریعت کی پابندی کرنے کا ذمہ دار تھا. اس کی 12ویں یا 13ویں سالگرہ کے قریب ترین سبت کو اسے عبادت خانہ لے گئے. وہاں اسے صحائف میں سے اس دن کا حوالہ پڑھنے کو دیا گیا. اس نے سب کے سامنے بلند آواز سے پڑھا. اس کے بعد اس کی واقفیت کا جائزہ لینے کے لیے چند سوالات پوچھے گئے. اس نے تسلی بخش جواب دیے. اب وہ لڑکا نہیں بلکہ بالغ آدمی مان لیا گیا. 12-13 سال کی عمر میں اکثر لڑکوں کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن پولس رسول نے یہ سلسلہ جاری رکھا. اسے ربی بننا تھا. ربی کالج کے پروفیسر کی مانند ہوتا تھا. اس مقصد کے لیے اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی جو آج کل کی یونیورسٹی کی تعلیم کے برابر ہوتی تھی. اس لیے اسے پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرنا تھا کیونکہ یہودیوں کے پاس اور کوئی کتاب نہ تھی. تربیت دی جاتی کہ کلام کے گہرے بھید سمجھے جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے. یاد رہے کہ یہودی ربیوں کے مطابق کلام کے ہر حصے میں 4 قسم کے معنی ہوتے ہیں. نمبر 1 پاشت یعنی لفظی معنی. نمبر 2 رمز یعنی اشاراتی معنی. اس میں وہ ساری باتیں شامل ہوتی تھیں جن کا اشارہ ایک ذہین قاری کو ایک پیرے میں ملتا تھا. نمبر 3 درش. یہ وہ معنی تھے جو گہرے مطالعے کے بعد سامنے آتے تھے. گہرے مطالعے میں صرف و نحو اور قواعد، متعلقہ حوالہ جات اور تاریخ وغیرہ کا بغور مطالعہ کیا جاتا تھا. نمبر 4 سود. اس سے مراد علامتی معنی ہے، یعنی وہ مخصوص معنی جن تک صرف علماء ہی پہنچ سکتے تھے. ان مختلف درجوں کی ابتدائی حروف یعنی پے، رے، دال، صاد عبرانی زبان میں فردوس کے حروف ہیں. جو شخص ان معنوں کو اچھی طرح سمجھ لیتا اور دوسروں کو انہیں سمجھنے میں مدد کرتا، صرف وہی فردوس میں داخل ہو سکتا تھا. پولس رسول کا یہ وسیع اور گہرا مطالعہ 20 یا 21 سال تک کی عمر تک جاری رہا اور اب وہ ایک ربی اور معلم بن گیا. یہاں یہ بات جانا ضروری
ہے کہ کسی ربی کو اجازت نہ تھی کہ تعلیم دینے کی تنخواہ وصول کرے اور اپنے شاگردوں کو روزی کا آلہ نہ بنائے، بلکہ انہیں اپنی عظمت کا تاج بنائے۔ ہر عالم کو خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی پیشہ یا دستکاری آنی چاہیے۔ یہودیوں کی کہاوت ہے کہ کام سے محبت کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ جو باپ اپنے بچے کو کوئی ہنر نہیں سکھاتا اسے ڈاکہ زنی سکھاتا ہے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد پولس رسول نے خیمہ دوزی کا کام سیکھا۔ ربی بننے کے بعد عالم پیشہ یا دستکاری سیکھتے تھے۔ تاریخ ایسے ربیوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے جو موچی، درزی، نان بائی، لوہار، ترخان، آٹا پیسنے والے اور طرح طرح کے دیگر کام کرنے والے تھے۔ پولس رسول نے بھی تعلیم ختم کرنے کے بعد خیمہ دوزی کا کام سیکھا۔ وہ صوبہ کلکیا کے شہر ترسس میں رہتا تھا۔ اس صوبے میں ایسی بکریاں پالی جاتی تھیں جن سے خاص قسم کی اون حاصل ہوتی تھی۔ اس اون سے خیمے اور طرح طرح کے خصوصی پردے بنائے جاتے تھے۔ پولس ہمیشہ اس بات پر فخر کرتا رہا کہ میں نے انجیل کی منادی یا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کسی سے کبھی ایک پیسہ تک نہیں لیا۔ اسے فخر تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کماتا ہوں۔ وہ کرنتھس کی مسیحیوں کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ ایک زبردست عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ماہر کاریگر بھی تھا۔ اسے اس بات پر فخر تھا۔ اپنے ہاتھ سے پیسہ کمانے میں کسی کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ قدیم زمانے کی ایک کہانی ہے کہ ایک امیر آدمی تھا۔ وہ اپنے محل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا تھا تاکہ شام کو جس کا دل چاہے آئے اور کھانا کھائے، مگر ایک شرط تھی۔ جب بھی کوئی شخص اس کے میز پر آتا وہ اس سے کہتا مجھے اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ اگر ہاتھ نرم اور گدگدے ہوتے تو اس شخص کو میز پر نیچی نشست ملتی تھی، لیکن اگر ہاتھ کھردرے اور خراشوں والے ہوتے یعنی مزدور کے ہاتھ ہوتے تو اسے میز کے سرے پر عزت کی جگہ ملتی۔